آفاق آج سوچی سمجھی اسکیم کے تحت دفتر دیر سے آیا تھا، بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے اپنے آنے کے اوقات میں حیرت انگیز تبدیلیاں کر لی تھیں، کبھی بہت جلدی اور کبھی بہت دیر سے۔ اچانک دفتر میں یوں داخل ہوتا جیسے چھاپا مارنے کی غرض سے آیا ہو۔ سارا عملہ اس کے اس رویے پہ حیران تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آفاق وقت کی پابندی کا سختی سے قائل تھا۔ عرشی مینشن کے دوسرے فلور پر اس کا دفتر تھا، جسے 5 سال پہلے اس نے آ کر سنبھالا تھا۔ اس کے والد بدر الدین ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے تھے۔ اس وقت آفاق امریکہ میں ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ سب آفس میں کام کرتا تھا۔ یہاں اس کے والد کے چمڑا صاف کرنے کے اور رنگنے کے کارخانے تھے، اور وہ مختلف ملکوں کو چمڑا اور چمڑے سے بننے والی اشیاء ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آفاق کا ایک چھوٹا بھائی تھا اسحاق اور بہن صوبیہ، جو وہیں امریکہ میں پڑھتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد آفاق نے فوراً یہاں آ کے کاروبار سنبھال لیا تھا۔ ہاں، ایک اور بات بھی برابر ہو رہی تھی، وہ خواہ دیر سے آئے یا جلدی، اچانک کمرے میں داخل ہو یا گھنٹی بجا کے، فلک ناز کو صرف ایک ہی کام تھا۔ وہ فوراً ریسیور اٹھا کر کچھ کہتی اور پھر زیر لب تبسم کے ساتھ ریسیور رکھ دیتی۔ فلک ناز کو اس دفتر میں آئے صرف 2 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس نے اس دفتر میں طوفان مچا رکھا تھا۔ سارا عملہ اس کے سامنے بے بس تھا، جس کو جو دل میں آتا کہہ دیتی، جب جی چاہتا کام میں گڑبڑ کر دیتی۔ ایک تو وہ اتنی بڑی کار میں دفتر آتی تھی کہ خواہ مخواہ سب پہ اس کا روب پڑ گیا تھا، جبکہ وہ ہر روز جدید فیشن کے ملبوسات پہن کر آتی، جبکہ دوسری لڑکیاں اس کی نوکرانیاں معلوم ہوتی تھیں۔ وہ بیچاریاں بھی کیا کرتی، انہوں نے پورے مہینے کی تنخواہ میں سارا مہینہ چلانا ہوتا تھا، اور فلک ناز ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پورے مہینے کی تنخواہ میں ایک جوڑا بنا لینا اس کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صورت بھی اچھی دی تھی۔ اس نے بزنس مینجمنٹ میں ایم اے کر رکھا تھا، فر انگریزی بولتی تھی اور کافی چرب زبان تھی۔ ہنسی ہنسی میں بڑی سے بڑی بات کہہ جاتی تھی، اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی سفارش پر ان کے دفتر میں آئی ہے۔ حالانکہ آفاق بہت سخت گیر باس تھا، سفارش اور رشوت یہ 2 لفظ اس کی لغت میں نہیں تھے۔ محنتی تھا، محنتی لوگوں کو پسند کرتا تھا، گپ لگانا، ہنسی مذاق یا عشق بازی اسے پسند نہیں تھی۔ اس لیے وہ انٹرویو کے وقت چن چن کے ایسے لڑکیاں اور لڑکے رکھتا تھا جو بہت ضرورت مند ہوتے تھے، اور پیٹ کی اس ضرورت کے آگے ہر ضرورت کو ہیج سمجھتے تھے۔ اس لیے اس کے دفتر کا ماحول ہمیشہ بہت صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اس سے پہلے اس دفتر میں 3 لڑکیاں تھیں، فلک ناز چوتھی لڑکی تھی۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے ذمہ کون سا خصوصی شعبہ لگایا جائے گا، مگر فی الحال وہ 3 مہینے کی انٹرنشپ پہ کام کر رہی تھی، اور ابھی اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہر مہینے دفتر کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر کام کرے، تاکہ اسے دفتری کام کی نوعیت کا اندازہ ہو سکے۔ دفتر میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسے کمپیوٹر کا کام دیا جائے گا، یا ممکن ہے کہ آفاق اسے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ رکھ لے، جس کا وہ قائل تھا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ سیکرٹری صرف نخرہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے کمرے میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ جب لڑکیوں کو کام سمجھانا ہوتا تھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے آتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عورت کاروبار کے پیچ و خم کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی، نہ اس زمن میں اس کی عقل پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت سے مجبور ہو کے عورت نوکری کے لیے نکلتی ہے تو اس سے اتنا ہی کام لیا جانا چاہیے جتنے کی وہ اہل ہے۔ مگر جس طرح سے بغیر ضرورت کے فلک ناز کو رکھ لیا گیا تھا، اور اس کے لیے میز، کرسی اور فون کا بندوبست کر دیا گیا تھا، اور خود فلک ناز کے جو انداز تھے، اس سے سب کو یہی شک ہوتا تھا کہ ایک دن وہ باس کے کمرے میں بیٹھی نظر آئے گی۔ فلک ناز کیا چاہتی ہے، اس کی سمجھ ابھی تک کسی کو نہیں آئی تھی۔ وہ ہر ہفتے ایک نئے آدمی کی میز پہ بیٹھتی، مگر کام میں دلچسپی لینے کے علاوہ ہر بات میں دلچسپی لیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے اس دفتر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو پھر وہ یہاں کیا لینے آ گئی تھی؟ یہاں تو وہ لوگ آتے تھے جنہیں زندگی کی گاڑی کھینچنا ہوتی تھی۔ یہ بات فون پر ایک دن آفاق نے سن لی۔ فلک ناز کا خیال تھا کہ آفاق دفتر سے جا چکا ہے، مگر وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو فلک ناز اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ ارے فلکی، اس الو کو پھنسایا ہے یا نہیں؟ اس کی سہیلی کہہ رہی تھی۔ ابھی تو کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ بہت مغرور ہے کمبخت، اور مجھے اپنے کمرے میں بلاتا ہی نہیں ہے۔ کمال ہے یار، تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے؟ ہاں، بس کبھی کبھی یوں ہی سرسری سی نظر سے دیکھتا ہے۔ واہ،
کوئی تمہیں بھی نظر انداز کر سکتا ہے. ارے یہ تو ظلم ہو رہا ہے اور دن دہاڑے ہو رہا ہے. لیکن خیر ڈونٹ وری، ایک نہ ایک دن تو تمہارے جال میں پھنس ہی جائے گا. آج تک کون بچا ہے تم سے؟ اس بات پہ فلک ناز نے دل کھول کے کہا لگایا. اچھا باقی باتیں کل. اوکے، بھولنا نہیں، رنگ کرنا اور ہر روز کی تازہ رپورٹ دیا کرو. اوکے. فون بند ہو گیا. تو یہ ارادے ہیں. آفاق نے ریسیور نیچے رکھ دیا. اس کے ارادوں کا آفاق کو کیا علم ہوتا؟ آفاق تو اس کے باپ کے دباؤ میں آ گیا تھا. شیخ صدر الدین موٹروں کا کاروبار کرتے تھے. شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا. پشتوں کے رئیس تھے اور فلک ناز ان کی اکلوتی بیٹی تھی. بیگم انہیں اتنی ماڈرن ملی تھی کہ جو اب بھی اپنی بیٹی کی بڑی بہن لگتی تھیں. چھٹیاں سوئٹزرلینڈ میں گزارتی تھیں. سردیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے پیرس اور امریکہ میں یوں ہر سال جاتی تھیں جیسے گاؤں کے لوگ لاہور خرید و فروخت کے لیے آتے ہوں. بیٹی ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی اور ماں بیٹی کی آزادی کو جوانی کا حسن کہتی تھی. اس لیے صدر الدین صاحب کی گھر میں ایک نہ چلتی. آفاق کو شیخ صدر الدین سے کوئی ضروری کام تھا. اس روز وہ انہیں ملنے ان کے گھر گیا تھا. شیخ صدر الدین اس کے والدین کے اچھے دوستوں میں سے تھے. وہ ان کا احترام کرتا تھا. 15 منٹ کی گفتگو کے بعد جب وہ واپس باہر آیا تو شیخ صاحب بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے. موٹر کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے چند باتیں کی. اتفاق سے اسی وقت فلک ناز تیار ہو کے کلب جا رہی تھی. باہر نکلنے سے پہلے اس کی نظر آفاق پہ پڑی. کتنا شاندار مرد تھا. اس سے پہلے اتنا وجیح آدمی اس نے نہیں دیکھا تھا. پھر اس نے فلک ناز کے ڈیڈی سے ہاتھ ملایا، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، بڑے سٹائل سے سٹیئرنگ گھمایا اور تیزی سے باہر نکل گیا. فلک ناز موٹر کی چابیاں گھماتی ہوئی باہر آ گئی. آج اس کی سج دھج غضب کی تھی. کاش وہ پہلے باہر آئی ہوتی اور وہ اس پہ ایک نظر ڈال لیتا. مگر افسوس اب تو وہ باہر نکل گیا تھا. وہ ہنستی ہوئی ڈیڈی کے پاس آئی اور بولی، ڈیڈ یہ کون تھا؟ یہ آفاق تھا، میرے دوست کا بیٹا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے بڑی چابک دستی سے ان سوالات کے جواب بھی حاصل کر لیے. یہاں تک کہ اس رات ڈائریکٹری میں سے آفاق کے گھر اور دفتر کا فون نمبر بھی تلاش کر لیا. مگر پھر اس نے سوچا کہ اس طرح فون کرنا ٹھیک نہیں لگتا. وہ تو گھائل کرنے کے فن سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ مرد کو کس طرح اپنا دیوانہ بناتے ہیں. وہ خود فون کر کے پہل نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ کوئی ترکیب سوچنے لگی اور ترکیب فوراً ہی اس کے زرخیز ذہن میں آ گئی. بس ڈیڈی کو منانے میں اتنے دن لگ گئے. ڈیڈی اس کی بات کو لطیفے کی طرح سنتے اور کہا لگا کے ٹال جاتے. آخر میں اسے ممی کو اپنا ہم خیال کرنا پڑا. ممی نے کہا کیا حرج ہے اگر وہ کچھ عرصے کے لیے ملازمت کر لے تو؟ گھر میں پڑی پڑی بور ہوتی رہتی ہے، اچھا ہے کسی کام کو تو لگے گی. ہاں مگر اس کو ملازمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈیڈی بار بار پوچھتے تھے. مگر ڈیڈی کی آج تک ممی کے آگے ایک نہیں چلی تھی. اب کیسے ممکن تھا کہ ممی ہار جاتی؟ نہ صرف یہ کہ ڈیڈی کو اجازت دینی پڑی بلکہ انہیں وعدہ بھی کرنا پڑا کہ وہ آفاق کے پاس سفارش کے لیے خود جائیں گے اور اسے ہر قیمت پر فلک ناز کو اپنے دفتر میں رکھنا پڑے گا. مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی لڑکی کسی کام کی اہل نہیں ہے، بلکہ ممکن تھا کہ وہ آفاق کے لیے ایک مستقل سر درد ثابت ہو. اور یہ بات انہوں نے صاف صاف آفاق سے کہہ بھی دی تھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا جسے سن کے آفاق بہت متاثر ہوا تھا. ایک باپ کے منہ سے اتنی صاف گوئی کی اسے توقع نہیں تھی. آفاق نے ان سے وعدہ کیا کہ فلک ناز کو کوئی گڑبڑ نہیں کرنے دے گا اور نتائج خاطر خواہ ثابت ہوں گے. اور شیخ صدر الدین اس کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے. دوسرے روز قاعدے کے عین مطابق فلک ناز نے اپنی عرضی ٹائپ کروا کے دفتر میں بھجوا دی اور 1 ہفتے کے بعد اسے انٹرویو کے لیے بلاوا آ گیا. انٹرویو کے دن وہ پہلی بار آفاق کے سامنے جا رہی تھی، اس لیے ایک خاص انداز سے جانا چاہتی تھی. اس نے اپنی وارڈروب کھولی، کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی. اس نے سوچا کہ وہ جھالروں والی میکسی پہن کے جائے جو پچھلے سال ممی پیرس سے لائیں تھی. پھر اس نے سوچا نہیں، دفتر میں میکسی نہیں چلے گی. میکسی تو بعد میں کئی مرتبہ پہنی جا سکتی ہے. فلیپر سوٹ صحیح رہے گا، مگر جینز اور بلاؤز میں وہ شاندار نظر آئے گی. لیکن کوئی ساڑی کیوں نہ پہن لے؟ لیکن اس کے ساتھ جوڑا بھی لگانا پڑے گا، اور لوگ کہتے ہیں ساڑی اور جوڑے میں وہ بہت بڑی بڑی لگتی ہے. وہ تو ابھی صرف 23 برس کی ہے. انٹرویو کے روز اسے بہت معصوم اور بھولا بھالا نظر آنا چاہیے.
آخر کار اس نے ایک نفیس سا پرنٹڈ سوٹ چنا، اس کا ہم رنگ دوپٹہ پہنا، بہت کرینے سے ایک چٹیا بنائی، اس میں مصنوعی بال لگا لیے، ہلکا ہلکا میک اپ اس طرح سے کیا کہ چہرے کے پرکشش حصے اور نمایاں ہو گئے۔ سر کو دوپٹے سے ڈھک کے وہ انٹرویو کے لیے داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے پہلے آفاق نے اس کے لیے ہدایات جاری کر دی تھیں اور اپنے مینیجر کو بلا کے کہا تھا کہ اس لڑکی کے لیے میز کرسی کا بندوبست کر دیا جائے اور اسے اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو کر دیا جائے۔ سارا دن وہ میز کرسی پہ بیٹھی اندر سے بلاوا آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے اندر نہیں بلایا گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ 1 بجے کے قریب آفاق دفتر سے نکل کے جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے لپکی اور بولی، سر میں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ آفاق نے مڑ کے اسے دیکھا، کہنے لگا، تو آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے؟ جی سر۔ تو بس آپ کا انتخاب ہو چکا ہے، انٹرویو کی کیا ضرورت ہے، آپ کل سے دفتر آ جائیے گا۔ کس قدر بور آدمی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا ہوا زیادہ بن ٹھن کے نہیں آئی تھی، ورنہ سب ضائع ہو جاتا۔ لڑکی خاصی معقول نظر آتی ہے، آفاق دل میں سوچ رہا تھا۔ بہرحال دیکھیں گے۔ اس نے زندگی کی سختیاں سہی تھیں۔ اس کا باپ بہت ذہین اور با اصول آدمی تھا، ایک معمولی آدمی سے غیر معمولی آدمی بنا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی ایسی ہی تربیت دی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ انسان خود اپنی زندگی کی قدریں بناتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آفاق کو باپ نے بہت سختی میں رکھا تھا، بگڑا ہوا رئیس زیادہ نہیں بنایا تھا، اس لیے وہ بڑا خوبصورت انسان بن گیا تھا، اور وہ خوب جانتا تھا کہ بگڑی ہوئی نسل کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے نوجوان لڑکوں کو کام سے رغبت دلانے کے لیے اس کا تعاون حاصل کر چکے تھے، بلکہ وہ انہیں اپنے دفتر میں رکھ کے ان کی تربیت کرتا تھا۔ اب ایک لڑکی اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ بہرحال اسے دیکھنا تھا کہ وہ کہاں تک بگڑی ہوئی ہے۔ اس نے فی الحال فلک ناز کے ذمہ کوئی خاص کام نہیں لگایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رئیس زادی کیا کر سکتی ہے، اس لیے اس نے 3 مہینے کے لیے اسے ٹریننگ پہ رکھ چھوڑا تاکہ وہ دفتر میں ہونے والے ہر کام سے شناسائی پیدا کر لے۔ پھر کوئی ایک کام اس کے سپرد کیا جانا تھا۔ دفتر میں ٹیلی فون کا انٹرکام سسٹم تھا، جسے آفاق کو فوراً معلوم ہو جاتا تھا کہ کون سا فون ذاتی استعمال میں ہے اور کتنا وقت فون پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ فلک ناز غالباً ان باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے وہ اکثر فون پہ ذاتی قسم کے رابطے پیدا کرتی تھی اور کئی منٹ باتوں میں ضائع کرتی تھی۔ یوں بھی دن میں اس کے کئی فون آتے تھے۔ ویسے تو آفاق کو دوسروں کی پرائیویٹ باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ اس کے پاس وقت ہوتا تھا، مگر جب پہلے دن فلک ناز کی باتیں اس کے کان میں پڑی تو اسے تجسس ہوا کہ معلوم کرے کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ پھر جب اسے موقع ملتا وہ فلک ناز کی باتیں سننے کی کوشش کرتا۔ وہ دن میں کئی بار لڑکوں اور لڑکیوں سے باتیں کیا کرتی تھی، شام گزارنے اور پکچر دیکھنے کے پروگرام بنایا کرتی تھی۔ لڑکے بڑے جذباتی انداز میں باتیں کرتے تھے اور ان کے پروگراموں میں شامل نہ ہونے پہ اس کو سخت سست کہتے تھے، مگر وہ ہمیشہ ہنس کے یہ کہتی کہ وہ ایک خاص مشن پہ آئی ہے، اس لیے اس کی عدم موجودگی کو برداشت کیا جائے۔ لیکن اس کی ایک خاص سہیلی تھی، پنکی، جس کے ساتھ وہ ہر قسم کی بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ روزانہ تقریباً 2 بار فون کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دوست پنکی کو دفتر کے بارے میں ہر روز کی کارروائی بتایا کرتی تھی۔ ایک دن آفاق نے سنا وہ اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی، ابھی تک میرا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا پنکی، سخت بور ہو گئی ہوں میں۔ تو پھر چھٹی کرو یار، سہیلی نے کہا، 3 حرف بھیجو اس پہ اور آ جاؤ، کوئی اور شکار تلاش کر لو۔ آ جاؤں؟ واہ، آج تک میں نے کبھی ہار مانی ہے؟ فلکی انکار سننے کی عادی نہیں ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے، بچ کے جانے نہیں دوں گی۔ میں نے اس کو پھنسانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یار کیا پتا وہ شادی شدہ ہو۔ جی نہیں، میں نے سب معلومات لے لی ہیں، گلبرگ میں رہتا ہے اور بالکل اکیلا رہتا ہے۔ تو پھر گھر پہ چھاپا مارو۔ نہیں، اس طرح میرا مشن خراب ہو جائے گا۔ پھر کیا کرو گی؟ یار میں شادی کو فضول شے سمجھتی ہوں، لیکن اگر اس سے شادی بھی کرنی پڑی تو کر لوں گی، اور شادی کے بعد اتنے جوتے لگاؤں گی کہ ہاتھ جوڑتا پھرے گا۔ وش یو اے گریٹ سکسیس، اس کی سہیلی نے ہنس کے کہا تھا۔ میں اسے اپنے عشق میں گرفتار کر کے چھوڑوں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ گاڈ بلیس یو، مجھے بتاتی رہنا۔ ہاں ضرور بتاؤں گی۔ فون بند ہو گیا۔
دوسرے دن آفاق نے فلک ناز کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ کیا کیا امیدیں لے کے وہ مٹکتی لچکتی وہاں پہنچی۔ اس نے بڑے غور سے اس کا سراپا دیکھا، پھر اسے کرسی پہ بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑی ادا سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے بڑے شائستہ لہجے میں اس کا حال پوچھا، پھر بولا، میرے دفتر میں آپ کا دل لگ گیا ہوگا۔ جی جی، اس نے ذرا ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اگر کبھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتائیں۔ جی اچھا، خوشی کے مارے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ سر ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اتنا اچھا دفتر ہے اور کام کرنے کا طریقہ اتنا پریکٹیکل ہے کہ میرا تو ویسے بھی دل لگنے لگ گیا ہے۔ آفاق سنجیدہ ہوا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی، آفاق کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی اس کے چہرے پہ نہیں تھی۔ کھردرے چہرے کے ساتھ وہ کاغذات دیکھ رہا تھا۔ فلک ناز کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ بہرحال اسے کمرے سے باہر آنا تھا۔ باہر آئی تو ہر نظر سوال بنی ہوئی تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ آج کوئی بہت انہونی بات ہو گئی ہے۔ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ جب اس کی سانس تھوڑی متوازن ہوئی تو اس نے پنکی کا نمبر ملایا۔ پنکی، برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، مبارک ہو، مگر یہ ہوا کیسے؟ بس سمجھ لو تمہاری فلکی کی حدت کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں مانتی ہوں۔ تو بس پھر پتھر اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا جلدی سے بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئیں، سب بتاؤ، وغیرہ 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 کی بچی، یہ سب کچھ میں دفتر میں فون پہ نہیں بتا سکتی، شام کو گھر آ کے بتاؤں گی۔ آفاق نے فون پہ ساری بات سنی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ہر ہفتے ایک بار اسے دفتر میں بلاتا اور یوں ہی سرسری سی بات کر کے باہر بھیج دیتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فون پہ کیا کہتی ہے۔ باہر آتے ہی وہ اپنی سہیلی کو مبالغہ آمیز باتیں بتایا کرتی۔ اتنی باتیں معلوم کرنے کے باوجود بھی ابھی تک آفاق کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ ریسیور اٹھا کے اپنی سہیلی سے کیا کہتی ہے۔ وہ ایک بار یہ سننا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ایک دوست فاروق کا انتخاب کیا۔ دوسرے روز وہ الگ صبح فاروق کو لے کے دفتر پہنچا۔ جب چپڑاسی صفائی کر کے جا چکا تو آفاق فاروق کو لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے ضروری ہدایات دیں اور ٹیپ ریکارڈر کے بارے میں سمجھا دیا، جو اکثر اس کی میز کی دراز میں پڑا رہتا تھا، کہ صبح سے شام تک جتنی کالیں دفتر سے باہر جائیں گی انہیں ٹیپ کیا جائے، خصوصاً فلک ناز کی ہر بات ریکارڈ کی جائے۔ فاروق کو اپنے کمرے میں بٹھا کے نامعلوم آفاق کس وقت باہر نکل گیا، چپڑاسی کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ فاروق بڑے مزے سے فون کان سے لگا کے بیٹھا رہا۔ اس روز آفاق تقریباً 1 بجے دفتر میں داخل ہوا، جب لنچ ٹائم ہونے والا تھا۔ فلک ناز نے حسب عادت ریسیور اٹھایا، کچھ کہا اور مسکرا کے رکھ دیا۔ آفاق اس کے قریب سے اس طرح گزر گیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو اور نہ محسوس کیا ہو۔ آفاق جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، فاروق کھڑا ہو گیا۔ بڑی سخت ڈیوٹی لگا کے گئے تھے یار، آج اس کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گیا ہوں میں۔ مجبوری تھی میرے دوست، آفاق اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ چائے پیو گے؟ ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجا کے چپڑاسی کو بلایا اور چائے کا کہا۔ مور کا سر کیا ہے یا نہیں؟ کر لیا ہے، فاروق بولا۔ ٹیپ سناؤ۔ یار بڑی تیز لڑکی ہے، صبح سے لے کے ابھی تک اس نے 20 لڑکوں کو فون کیا ہے اور سینکڑوں فون اس کے نام آ چکے ہیں، اور ہر لڑکے سے اس نے بڑی بے حجابانہ باتیں کی ہیں۔ اپنے حسن پہ اسے بڑا ناز ہے اور نئے نئے لوگوں کو پھنسانا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں اس کے بارے میں، سمجھا تو میں بھی بہت کچھ ہوں، مگر ابھی سمجھانے کا وقت نہیں آیا۔ چپڑاسی چائے لے کے آ گیا، پیالیاں میز پہ لگا کے چائے بنانے لگا۔ آفاق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا اور خود چائے بنانے لگا۔ فاروق نے اٹھ کے ٹیپ لگا دی، مختلف آوازیں گونجنے لگیں، اور پھر سب سے آخر میں ایک عجیب فقرہ سنائی دیا۔ Here comes the snow۔ اس فقرے کو سن کے دونوں کھلکھلا کے ہنس دیے۔ اچھا، تو جب میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو محترمہ اس طرح میرا سواگت کرتی ہیں؟ جی ہاں، جو ہی تم اندر داخل ہوتے ہو وہ اپنی سہیلی کو خبردار کرتی ہے اور صرف اتنا کہتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ ویسے نام اچھا رکھا ہے اس نے تمہارا، فاروق نے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ آفاق گہری سوچ میں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ شیخ صدر الدین کو جانتے ہو؟
ہاں، بڑا بھلا مانس آدمی ہے. میں انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. ایک باپ کی التجا میرے کانوں میں گونجا کرتی ہے. ہاں یار، اولاد توقع کے خلاف ہو تو والدین اکثر پزمردہ نظر آتے ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اس لڑکی کا. کیا کرو گے؟ دیکھتے جاؤ تم. فلک ناز کو دفتر میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے اور اس کے طور طریقے وہی تھے. اب تو وہ دفتر میں کافی بن ٹھن کے آنے لگی تھی، جیسے دانستہ آفاق کو جلانا چاہتی ہو. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دفتر دیر سے آتی تھی یا دفتر ختم ہونے سے پہلے چلی جاتی تھی اور اپنے دل میں یہ سوچتی تھی کہ شاید آفاق کو ان باتوں کا پتہ نہیں چل رہا. وہ شاید یہ چاہتی تھی کہ یہ باتیں آفاق کے علم میں آئیں اور وہ کسی بہانے سے اسے بلائے تو بات کرنے کا موقع مل جائے. ایک روز آفاق نے اسے اپنے کمرے میں بلا ہی لیا. اس روز وہ سرخ رنگ کی بھڑکیلی ساڑی پہن کے آئی تھی، خوب میک اپ کر رکھا تھا. ہر ایک کی نظر اس پہ پڑ رہی تھی. کمرے میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں. آفاق نے فون پر اسے اندر آنے کو کہا. وہ ایک شان دل ربائی سے اٹھی، مٹکتی جھولتی اس کے کمرے کی طرف چلی. جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جی ہاں، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا. وہ فائل پہ کچھ لکھ رہا تھا. جی سر، کیا بات ہے؟ فلک ناز، آپ کو معلوم ہے یہ ایک کاروباری دفتر ہے. اس نے اپنا سر اٹھا کے کہا. یہ کلب نہیں ہے. جی جی. فلک ناز بوکھلا گئی. جب دفتر آتے ہیں تو دفتری اصول اور ضوابط کا احترام کرنا چاہیے. جی، میں آپ کا مطلب، تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی ہو. آئندہ خیال رکھنا. اب جا سکتی ہو. وہ بوکھلائی ہوئی باہر آئی. کمینہ، اس نے دل میں گالی دی. نظر تک اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا. اگر ایک نظر دلچسپی سے دیکھے گا نہیں تو اسے کیسے علم ہوا کہ میں آج کیا پہن کے آئی ہوں؟ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اوپر سے بنتا کتنا ہے؟ سارا وقت وہ اندر ہی اندر کھولتی رہی اور سوچتی رہی کہ اسے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے. کیا گلیمر ہے اس نوکری میں؟ وہی لگی بندھی روٹین، وہی کام، وہی دفتر کا پھیکا ماحول. اگر آفاق اس کے قابو میں آ جاتا تو بات بھی تھی. جو مشن لے کے وہ یہاں آئی تھی وہ تو ناکام ہو گیا تھا اور کوئی امید پوری ہوتی نظر آ نہیں رہی تھی. ہاں، صرف اسے ڈیڈی سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس نے ملازمت کرتے ہوئے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں چھوڑے گی. تو اب ان کی اجازت لینی پڑے گی، کوئی بہانہ کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑا چکر چلانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان کی اجازت کے بغیر کام چھوڑ کے گھر آ کے بیٹھ گئی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کوئی بہت بڑا نقصان کر کے آئی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کے ہاتھوں ان کے دوست کے بیٹے کی فرم کو کوئی نقصان پہنچے. سوچ کے تو وہ یہ آئی تھی کہ ان کے دوست کے بیٹے سمیت اس کی ساری فرم کو وہ اپنی ملکیت بنا لے گی، مگر اب اس کی انا کا سوال جاگ اٹھا تھا. آفاق اس کے ڈھب کا آدمی نہیں تھا اور اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. گھر جا کے بھی وہ سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے. بہرحال اسے اپنے زرخیز ذہن سے قوی امید تھی کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گی. دوسرے دن وہ بڑی بد دلی سے تیار ہو کے دفتر گئی. توبہ، آج دفتر جانا کس قدر مصیبت لگ رہا تھا. پتہ نہیں کس طرح اس نے یہ جھنجھٹ پال لیا. غلامی تو اس نے کبھی پسند نہیں کی تھی. اسے تو حکومت کرنا اچھا لگتا تھا، حکم چلانا، بات کو منوانا. مگر اب وہ کسی کی غلام تھی، نوکری کر رہی تھی. چھی چھی، آج تو اس سے کار بھی اچھی طرح سے نہیں چلائی جا رہی تھی. دل چاہ رہا تھا استعفیٰ لکھ کے جائے اور آفاق کے منہ پہ دے مارے. پھر آفاق کو پتہ چلے گا کہ وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے. دفتر میں بھی اس نے کسی سے حسب عادت ہنسی مذاق نہیں کیا، نہ ہی دفتر سے باہر فون کر کے اپنی گپ بازی کا نشہ پورا کیا. بار بار گھڑی دیکھتی کہ وقت پورا ہو تو وہ گھر جائے. خدا خدا کر کے دفتر کا وقت پورا ہوا، وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی. آفاق کچھ دیر پہلے اٹھ کے دفتر سے چلا گیا تھا. آج مہینے کی 22 تاریخ تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر دفتر چھوڑنے کی ترکیب سوچ لینی چاہیے تاکہ نیا مہینہ آنے سے پہلے ہی استعفیٰ دے سکے. ابھی وہ جانے کے لیے اٹھی بھی نہیں تھی کہ دفتر کا چپڑاسی اس کے قریب آیا اور نہایت ادب سے ایک بند سفید لفافہ اس کی طرف بڑھا کے بولا، یہ بڑے صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے.
لفافہ، بڑے صاحب نے۔ وہ کچھ گھبرا گئی۔ گھبراہٹ میں لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کے پرس میں رکھ لیا۔ کیا ہوگا اس لفافے میں؟ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کیا خبر آفاق نے اپنے رویے کی معافی مانگی ہو؟ کل وہ بہت بدتمیزی سے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے یہ خوف ہو کہ میں چھوڑ کے نہ چلی جاؤں۔ نہ جانے خط میں کیا لکھا ہوگا ظالم نے۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ چپڑاسی نے بھی کتنی رازداری سے لفافہ اسے لا کے دیا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کا دل چاہا جلدی سے لفافہ کھول کے دیکھ لے، مگر جب وہ نیچے کار کے پاس آئی تو نیچے دفتر کے بہت سے لوگ کھڑے تھے، اس لیے اس نے اپنی اس خواہش کو دبا دیا۔ کار اسٹارٹ کر دی۔ اسی وقت دفتر کی ایک لڑکی فاخرہ نے اسے آواز دے کے کہا کہ اسے ذرا راستے میں ڈراپ کر دے، اسے کہیں ضروری جانا ہے۔ لوگوں کو ڈراپ کرنا اس کا حسین مشغلہ تھا، بلکہ وہ خود ایسی آفرز دیا کرتی تھی، لیکن آج فاخرہ کا لفٹ مانگنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال مروت کے مارے اسے بٹھانا پڑا۔ راستے بھر وہ اس کی کوئی بات غور سے نہ سن سکی۔ اگر یہ کم بخت اس وقت گاڑی میں آ کے نہ بیٹھی ہوتی تو وہ گاڑی کسی سنسان سی سڑک پہ روک کے لفافہ کھول کے دیکھ لیتی، مگر اب تو گھر جا کے دیکھنا ہی نصیب ہوگا۔ اس کے اتر جانے کے بعد صرف چند فرلانگ کا فاصلہ ہی رہ جائے گا۔ سو گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ جلدی سے پرس کھولا، اس میں سے لفافہ نکالا، چاک کیا، خط نکالا۔ اوہ، ٹائپ کیا ہوا ایک لمبا کاغذ تھا۔ پڑھا تو مارے غصے کے اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ ٹرمینیشن لیٹر تھا۔ آفاق نے بڑی سخت زبان میں لکھا ہوا تھا کہ کبھی وہ وقت پہ دفتر نہیں آئی، دفتر کے اصولوں کا احترام نہیں کرتی، اپنا کام دل جمی سے نہیں کرتی، اس لیے اسے دفتر میں نہیں رکھا جا سکتا اور وہ کل سے دفتر نہ آئے۔ ویسے اسے پورے مہینے کی تنخواہ گھر بھیج دی جائے گی۔ کمینہ، الو کا پٹھا! نفرت اور غصے سے اس نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس کی یہ مجال کہ مجھے دفتر سے نکالے۔ ایسا مزہ چکھاؤں گی، ایسا مزہ چکھاؤں گی، ایسا مزہ چکھاؤں گی، مگر کیسا مزہ چکھاؤں گی اور کیسے؟ کتنا اچھا ہوتا آج میں نے خود اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہوتا۔ کاش میں نے ڈیڈی کا خیال نہ کیا ہوتا، اسی طرح اس کے منہ پہ جوتا مارا ہوتا۔ افسوس، انتقام لینے کا اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا، لیکن میں اسے بخشوں گی نہیں۔ دیکھنا تو، ایسا بدلہ لوں گی اس بے عزتی کا، ساری زندگی سر پہ ہاتھ رکھ کے رویا کرے گا۔ دیکھنا تو صحیح۔ مارے غصے کے وہ کمرے میں دیوانہ وار ٹہل رہی تھی۔ اس نے خط کو اٹھا کے دوسری مرتبہ پڑھا، پھر تیسری مرتبہ پڑھا۔ اتنی ہتک آمیز زبان! میں اس کی زر خرید تو نہیں ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے غصے میں خط کے پرزے پرزے کر دیے، پھر ان پرزوں کو اپنے جوتوں سے خوب روندا۔ میرے جوتے کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، کمینے انسان! تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ دیکھنا تو صحیح میں تمہارا کیا حشر کروں گی۔ مگر کیسے؟ یہاں آ کے اس کا غصہ دو چند ہو جاتا تھا۔ ایک تو بیچ میں خواہ ڈیڈی آ جاتے تھے، ورنہ اپنے پورے گینگ کو لے کے وہ دفتر پہ دھاوا بول سکتی تھی، دفتر کی اینٹ سے اینٹ بجوا سکتی تھی، تباہ کروا سکتی تھی، آگ لگوا سکتی تھی، اس کا جلوس نکلوا سکتی تھی۔ لیکن پھر وہی بات، ڈیڈی! اب کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ڈیڈی کو خبر بھی نہ ہو، اور اس الو کے پٹھے کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اچھا ایسا کرتی ہوں، صبح جا کے نومی سے مشورہ کرتی ہوں۔ نومی نے اس لڑکی کو اغوا کر لیا تھا جس نے ایک بار فلک ناز کو کلب میں برا بھلا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح خریدا جا سکتا ہے۔ تمام رات وہ اسی آگ میں جلتی رہی، کھانا بھی نہ کھا سکی اور نہ ڈرائنگ روم میں جا کر کسی سے آنکھ ملا سکی۔ کیا خبر اس کے خطرناک موڈ سے لوگ عجیب و غریب قسم کے اندازے لگانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً ڈیڈی کو تو بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اسے دفتر سے نکال دیا گیا ہے، ورنہ پھر کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہفتے تک وہ اپنے ذہن میں منصوبے باندھتی رہی، مگر صبح اٹھ کر وہ حسب معمول گھر سے نکل جاتی اور شام کو گھر آتی۔ گھر میں بھی کسی سے کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی۔ دن رات وہ ایک عجیب سی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ جتنی شدت سے کوئی خطرناک منصوبہ بناتی تھی، اتنی ہی ناکامی سے وہ فیل ہو جاتا اور پھر وہ نئے سرے سے سوچنا شروع کر دیتی۔ اتوار کے روز ڈیڈی اس کے کمرے میں آئے۔
کہنے لگے فلکی بیٹا آج کل تم نظر نہیں آتی، نہ گپ شپ لگاتی ہو، کیا دفتر میں کام زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں تو ڈیڈی، وہ اپنے دل کا چور چھپاتے ہوئے بولی، وہ دراصل میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں… ارے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چلو تمہیں ڈاکٹر سلطان کے ہاں لے کے چلوں، چیک اپ کرواؤ اپنا۔ نہیں ڈیڈی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات دراصل یہ ہے کہ مسلسل کام کرنے سے میرے سر میں مسلسل درد رہنے لگا ہے، تو بیٹا کچھ دن کی چھٹی کر لو۔ توبہ ہے، اس نے دل میں کہا، بات ہی نہیں بن رہی۔ اچھا سنو، ڈیڈی بولے، میں ایک ضروری کام سے تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ہے نا اپنا آفاق، بڑی سادگی سے بولے تھے۔ جی؟ فلک ناز کو ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی ایک بم دھماکے کے ساتھ اس کا دماغ پھٹے گا، جانے ڈیڈی کیا کہیں گے اور اس الو کے پٹھے کا کیا ہوگا۔ جی ڈیڈی، وہ رک گئے تھے اور اسے الجھن ہو رہی تھی۔ کہہ کیوں نہیں رہے؟ بیٹا آفاق ہے نا، آفاق۔ جی 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 ڈیڈی، اس نے تلخی سے کہا۔ بیٹی وہ ذرا نرم ہو گئے، اس نے تمہارے لیے پروپوزل بھیجا ہے۔ ڈیڈی؟ فلک ناز اتنی زور سے چیخی کہ ڈیڈی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ کیا ہوا بیٹی، میں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی؟ ڈیڈی ڈیڈی، فلک ناز کو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ گھبرا کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ بیٹے یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے مشورے کے بغیر تمہاری زندگی کا فیصلہ کروں، سب کچھ تمہارے اختیار میں ہے۔ ویسے آفاق بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اگر تمہیں کسی بھی وجہ سے پسند نہیں ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی لائبریری میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہاں آ جانا۔ آفاق کل شام جواب لینے آئے گا۔ اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو آرام کرو، گھبراؤ نہیں، میں اسے صاف صاف کہہ دوں گا۔ یہ کہہ کے ڈیڈی باہر چلے گئے۔ خدایا، فلک ناز کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے؟ کہاں تو اتنی بے اعتنائی کہ دفتر میں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، پھر بغیر کسی بڑی غلطی یا بغیر کسی نوٹس کے دفتر سے نکال دیا، اور اب شادی کے لیے پروپوزل بھیج دیا۔ کتنا عجیب انسان ہے، آدمی ہے یا مہمہ؟ خواہ مخواہ الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فلک ناز، یہ موقع اچھا ہے انتقام لینے کا۔ قدرت نے خود یہ موقع فراہم کر دیا۔ صاف صاف جواب دے دو، کہہ دو کہ تیرے جیسے فضول اور بے حس آدمی سے میں شادی نہیں کر سکتی، تمہارے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے میں خود زہر کا پیالہ اپنے منہ سے لگا لوں۔ تم جیسے بگلا بھگت آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں زندگی بھر کنواری رہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کے منہ پہ جا کے تھوک دیتی ہوں، خود جا کے جواب دے دیتی ہوں، فون کر دیتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہی موقع ہے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا۔ انتہائی ہتک آمیز لہجے میں جواب دوں گی اسے۔ ضرور ضرور ضرور، یہی موقع ہے۔ وہ پھر دیوانہ وار کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ہاں تو اس نے میرا رشتہ مانگا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے شادی۔ ہاں لیکن کہیں وہ مجھ سے سچ مچ تو نہیں محبت کرنے لگا؟ اس کے دل سے ایک آواز آئی۔ بعض لوگوں کی محبت کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے، بظاہر بے نیاز بنے رہتے ہیں، اجنبیوں کی طرح ملتے ہیں، اپنے آپ میں رہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر پگھل جاتے ہیں۔ اسے کئی فلمی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ بھلا بغیر تعلق کے کوئی رشتہ مانگ سکتا ہے؟ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا ہے، مجھے جانتا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ اس نے رشتہ مانگا ہے، اور وہ بھی ڈیڈی سے۔ اگر مجھ سے براہ راست کہہ دیتا تو میں تو اسے مذاق سمجھتی، لیکن کم از کم لڑکی کے باپ سے تو مذاق نہیں کرے گا۔ تو فلک ناز، دونوں طرف آگ ہے برابر لگی ہوئی، اندر سے وہ بھی مر مٹا ہے، اوپر سے بن رہا ہے۔ شاید دفتر کی وہ اجنبیت زیادہ دن برداشت کرنا اس کے بس میں نہ ہو، اسی لیے مجھے دفتر سے نکال دیا، اور بڑے ڈرامائی انداز میں نکالا تاکہ بعد میں مجھے اپنا لے، اور فوراً ہی رشتہ بھی مانگ لیا۔ ہاں اس بات کو عقل مانتی ہے، پر وہ یہ سب باتیں مجھے بھی تو کہہ سکتا تھا۔
بیوقوف، اگر وہ اس قابل ہوتا تو دفتر میں یوں اجنبی نہ بنا رہتا۔ بعض مرد اوپر سے بڑے ترم خان بنے رہتے ہیں مگر اندر سے بالکل بودے ہوتے ہیں، ذرا سی بات کہنے کا بھی ان میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، مسکرا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے خیالات پلٹا کھا گئے۔ کچھ دیر پہلے وہ آفاق سے انتقام لینے کے منصوبے بنا رہی تھی، اور اب اس نے اس کی ساری جفائیں ایک دم فراموش کر دیں۔ اس کی بیگانگیت اور اس کی سرد مہری کو بھول گئی۔ اس کی کچھ ادائی میں محبت کی ہر ادا نظر آنے لگی اور اس نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ بزدل ہے کمبخت، یہ عاشق نا بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ اب اسے اور کیا تڑپانا؟ ہاں تڑپانے کا مزہ تو شادی کے بعد آئے گا، دیکھنا تو صحیح، گن گن کے بدلے لوں گی۔ تلوے نہ چٹوائے نا تو میرا نام بھی فلکی نہیں، بس اب بازی میرے ہاتھ میں رہے گی۔ لیکن اف یہ کیا، 10 بج گئے، ڈیڈی تو سو بھی گئے ہوں گے۔ اگر ان کو آج اپنا اندیا نہ دیا تو کل وہ انکار کر دیں گے۔ غضب خدا کا غضب ہو جائے گا۔ جلدی جلدی اس نے اپنا جوتا ڈھونڈا، بال سنوارے اور دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہانپتی کانپتی دھم سے اندر پہنچی تو دیکھا ڈیڈی بڑے اطمینان سے ایزی چیئر پہ بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے اور پائپ پی رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا فلکی؟ انہوں نے مڑ کے ہراساں سی فلکی کو دیکھا اور ملائمت سے پوچھا۔ وہ ڈیڈی، وہ کیا ہوا بیٹے؟ وہ میں بتانے آئی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ وہ جو آپ پوچھ رہے تھے۔ کیا پوچھ رہا تھا میں؟ اف ہو ڈیڈی، آپ کا حافظہ کتنا کمزور ہے، تو بیٹی یاد کروا دو نا۔ وہ ابھی آپ وہ میری بات کر رہے تھے نا، وہ ڈیڈی آفاق۔ آفاق؟ جی آفاق والی بات۔ آفاق والی بات، اچھا، ڈیڈی کہا لگا کے ہنسے۔ اچھا ہاں، میں بھول ہی گیا تھا۔ اگر تمہیں آفاق پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں ڈیڈی، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ سچ مچ رونے لگی۔ ایسی بھی کیا بات ہے، خود ہی انہوں نے کہا۔ پہلے خود ہی کہا تھا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو اسٹڈی میں آ جانا، اور اب سمجھ نہیں رہے۔ وہ لاکھ نئے زمانے کی روشن خیال اور صاف گول لڑکی سہی، مگر پھر بھی وہ کیسے کہہ دے ایک دم سے کہ اسے آفاق سے شادی ہر قیمت پہ منظور ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ڈیڈی اٹھ کے اس کے قریب آ گئے، پوچھنے لگے، صاف صاف کہو بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ پریشانی؟ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ پریشانی کیا ہونی ہے؟ آپ نے کہا تھا، آفاق نے پروپوزل دیا ہے تو میں بتانے آئی تھی نا، مجھے منظور ہے مجھے۔ وہ پھر رونے لگ گئی۔ او ہو، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ڈیڈی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ اچھا میں سمجھا، خیر میرا خیال غلط نکلا، میں سمجھا تھا شاید تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ڈیڈی اپنا پائپ سلگانے لگے۔ توبہ ہے جو ڈیڈی کبھی مکمل بات کر جائیں، ہمیشہ بات موڑ توڑ کے کریں گے۔ تو ٹھیک ہے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اب تم جاؤ آرام کرو، اور سنو اب دفتر جانا بند کر دو۔ اس نے کندھے اچکائے اور جلدی سے باہر آ گئی۔ کمرے میں آ کے اس نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دیر تو حالات کی تبدیلی پہ حیرت زدہ سی رہی، اور پھر جلد ہی نئے خوابوں میں کھو گئی۔ صبح ہوئی، پھر شام ہوئی، اس طرح سے 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتہ اس طرح سکون اور رسان سے گزر گیا جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر روز وہ اس خیال سے اٹھتی کہ آج ضرور کچھ ہنگامہ ہوگا، لوگ آئیں گے، کچھ تو ہوگا۔ شام تک وہ انتظار میں بیٹھی رہتی اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک بات اس کے کان میں ڈال کے جیسے گھر والے بھول گئے۔ وہ تجسس کے نیزے پہ لٹکی ہوئی تھی۔ آخر کیا فیصلہ ہوا؟ ڈیڈی تو صدا کے بھلکڑ ہے، اگر بھول گئے تو؟ پر اتنی بڑی بات کوئی اس طرح سے تو نہیں بھولتا۔ کیا خبر آفاق کا خیال بدل گیا ہو، وہ جواب لینے ہی نہ آیا ہو، اور اب ڈیڈی مارے شرم کے اسے نہ بتا رہے ہوں۔ اف اللہ، وہ ویسے کتنی بے باک اور دلیر تھی، اور اب کیسے بزدل بنی ہوئی تھی۔ اتنی سی بات وہ آفاق سے بھی فون کر کے پوچھ سکتی تھی۔
مگر اس کا مزاج پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ڈر جاتی تھی کہ جانے کب اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ ویسے اس نے کبھی کسی کی پرواہ تھوڑی کی تھی، پر آفاق کو اس نے جیتنا تھا، اور جیتے بغیر وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ممی بھی اپنے آپ میں مگن رہتی تھیں، صبح کو کافی پارٹیاں، شام کو کلب۔ ممی کو تو ویسے بھی اس سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملا کرتی تھی، مگر اب تو انہیں اس اہم معاملے میں تھوڑی دلچسپی لینی چاہیے تھی۔ ایسی بھی کیا بے نیازی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کسی نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے اور اس قدر خاموشی کیوں طاری ہے۔ اس روز وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ جو ہی ممی تیار ہو کے باہر آئیں، لپک کے انہیں پکڑ لیا اور کہنے لگی، ممی کبھی تو گھر میں بھی بیٹھا کریں۔ ارے آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اور گھر میں بیٹھ کے کیا کروں؟ تمہارے باپ کو تو اپنے کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے، اور میں جو ہوں، کئی دنوں سے میں دفتر نہیں جا رہی، گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں میں۔ تو تمہاری بوریت بھی چند دنوں میں دور ہو جائے گی۔ ممی پلیز کچھ تو بتائیں نا، مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ وہ ممی کی گردن میں جھول گئی۔ لو، مجھے اور دیر کروا رہی ہو؟ تمہاری بات آفاق سے طے ہو گئی ہے۔ سچ ممی؟ ہاں، ہفتہ ہوا ہے، اور وہ تو بہت جلد شادی کی تاریخ مانگ رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈی نے بتایا نہیں تمہیں؟ نہیں، بڑے خپتی ہیں، خود ہی تو مجھے بتا رہے تھے کہ آفاق 15 دن کے اندر اندر شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مارے خوشی کے فلک ناز ٹھنکنے لگی۔ اب بتا تو دیا نا، ابھی تو جانے دو، صبح مجھے اپنی چیزوں کی لسٹ بنا کے دے دینا۔ ممی ممی، وہ اس کے پیچھے دوڑی، یہ تو بتا دیں پلیز کہ کون سی تاریخ طے ہوئی ہے۔ تمہارے ڈیڈی کو پتا ہوگا، انہوں نے اپنا پلو چھڑوایا۔ لیکن اب اسے ڈیڈی سے بات کرنے کی اتنی تمنا نہیں تھی۔ اصل بات اسے معلوم ہو گئی تھی، اور اتنی بڑی بات کسی نے اسے بتانی مناسب بھی نہیں سمجھی۔ واہ، بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فون اٹھائے اور آفاق سے بات کرے، مگر کیوں؟ جس طرح آفاق سب کچھ اپنے پروگرام کے مطابق کر کے اسے تنگ کر رہا ہے، اسی طرح اسے بھی تنگ کرنا چاہیے، بے نیاز بن جائے، جیسے اسے کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ وہ یہ خبر اپنے پورے گینگ کو سنانا چاہتی تھی، خاص طور پہ پنکی کو، اور کس قدر حیران ہوں گے وہ لوگ کہ آخر میں نے میدان مار ہی لیا۔ بڑا بنتا تھا میرے آگے شہزادہ گلفام۔ ابھی وہ فون کرنے جا رہی تھی کہ سامنے سے ڈیڈی آتے نظر آئے۔ او ڈیڈی، وہ ان کے گلے میں جھول گئی۔ بڑے خراب ہیں آپ۔ کیوں بیٹی؟ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، سب کچھ خود ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ لو اور سنو، یہ دیکھو، میں ویڈنگ کارڈز کے ڈیزائن لایا ہوں تم سے پسند کروانے کے لیے۔ ہائے اللہ ڈیڈی، اس نے جھپٹ کے لفافے پکڑ لیے، باری باری سارے کارڈز نکال کے دیکھنے لگی۔ اچھا بیٹے ذرا ادھر بیٹھو اور اطمینان سے میری بات سنو۔ آفاق بہت جلدی شادی کی تاریخ مانگ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے 1 جنوری کی تاریخ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ونڈرفل ڈیڈی، 1 کو تو میری برتھ ڈے بھی ہوا کرتی ہے۔ بس اسی دن میں تمہیں زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ فلک ناز شرما گئی۔ کارڈ پسند کر لو، 3 دن میں یہ چھپ کے آ جائیں گے، باقی پھر 10 دن ہے۔ جہاں جہاں بھجوانے ہوں گے میرے اسٹینوں کو بلوا کے بھجوا دینا، اور ان 10 دنوں میں جو چیزیں بنوا سکتی ہو بنوا لو، باقی پھر لے جانا۔ بیٹے اس گھر میں جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی ہے۔ خوشی سے فلک ناز کا انگ انگ ناچ اٹھا۔ فون اٹھایا اور یہ دھماکہ خیز خبر سارے گینگ کو سنا دی۔ مبارکباد کا شور مچ گیا۔ طے پایا کہ اس رات سب لوگ اس کے ہاں دھاوا بولیں گے اور اسے اچانک بندوبست کرنا پڑے گا۔ توبہ، وہ اتنی خوش تھی کہ دونوں جہان لٹا سکتی تھی۔ اور رات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس نے یہ بھی طے کرنا تھا کہ کل سے جو شاپنگ کرنے کی مہم شروع ہوگی اس میں کون کون حصہ لے گا۔ رات بھر فلکی کو نیند نہیں آئی، اس قدر ہیجان تھا جذبات میں کہ توبہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے آنن فانن شادی کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ وہ تو کہتی تھی کہ عورت کو 30 سال تک لائف انجوائے کرنی چاہیے اور پھر کوئی بے وقوف سا آدمی دیکھ کے شادی کر لینی چاہیے، اور اب گئی تھی وہ آفاق کو دیوانہ بنانے اور خود پاگل بن گئی۔ کیا واقعی وہ آفاق سے محبت کرنے لگی تھی؟
ہائے، اس نے دونوں ہاتھوں سے دل پکڑ لیا۔ کمبخت کہہ رہا تھا ہاں، مگر یہ ہوا کیسے؟ وہ تو گھائل کرنے کی قائل تھی، کتنوں کو کر چکی تھی اور کتنوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کئی لڑکے، کئی امیر زادے اس کے پیچھے دیوانے تھے، کتنوں کے ساتھ وہ محبت کا کھیل رچا چکی تھی، لیکن دل میں وہ یہ سوچتی تھی کہ محبت سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس کا فلسفہ تھا کہ مرد تو ہوتا ہی بے وقوف ہے، اسے اچھی طرح سے بے وقوف بنا کے اپنا مطلب نکالنا چاہیے۔ پاگل ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو ان پہ جان لٹاتی ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں۔ آخر انہیں کیوں نہ تباہ کیا جائے؟ ہمیشہ اپنے حواسوں میں رہنا چاہیے۔ اسے کئی لڑکے اچھے لگتے تھے، مگر چند روز کی دوستی کے بعد وہ انہیں ٹھکرا دیتی تھی۔ اس میں ٹھکرانے کا حوصلہ تھا، اس میں غرور تھا، تکبر تھا، اس کے پاس جوانی تھی، اور اللہ نے اس کی جوانی کو ہر فالتو نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ اور آج کتنے عجیب طوفان اس کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ آگ تھی، حدت تھی، دل ماہی بے آب ہو رہا تھا۔ وہ دشمن جاں ایک پل تصور سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے ملنے کی تڑپ بڑھ رہی تھی، اس کا قرب حاصل کرنے کو دل بیتاب تھا۔ اس سے ملنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے پیار کرنا، انوکھی انوکھی خواہشیں دل میں جاگ رہی تھیں۔ اچھا، تو اسے محبت کہتے ہیں؟ اگر یہ محبت ہے تو واقعی محبت بڑی پیاری اور انمول شے ہے، اور وہ کتنی بد نصیب تھی، اس جذبے کا مذاق اڑاتی تھی۔ اچھا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور محبت انسان کو بالکل بے اختیار بنا دیتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی شاندار شے ہے، اور دنیا بھر کی کتابیں اس کی تعریف میں بھری پڑی ہیں۔ یہ تو کوئی فضول چیز نہیں تھی۔ آج محبت میں تڑپنا، سسکنا، سلگنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بار بار دل چاہتا تھا آفاق کو فون کرے، اس کے جذبات معلوم کرے۔ وہ بھی تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ کتنا دل چاہ رہا تھا یہ پوچھنے کو کہ وہ کب اس کی نگاہ کا گھائل ہوا، پہلے پہلے کب اس کا دل سرنگوں ہوا، کب اس نے اپنے دل کے آگے ہار مانی۔ اس نے سوچا کہ رات سونے سے پہلے اسے ضرور فون کرے گی۔ پھر کیا ہوا؟ یہی کہے گا نا کہ کیسی بے باک لڑکی ہے۔ کہنے دو، اپنے منگیتر کو فون کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیا بات کرے گی، کیسے بات کرے گی۔ پہلے اسے تنگ کرے گی، کیا خبر وہ اس کی آواز ہی نہ پہچانے۔ پتہ نہیں ممی اور ڈیڈی کیا باتیں کر رہے تھے، اس نے نہیں سنا، مگر جب آفاق کا نام اس کے کان میں پڑا تو وہ چونک اٹھی۔ ڈیڈی، بے اختیار وہ بولی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی وہ جھجکی، کوئی آفاق کی بات کر رہے تھے نا آپ؟ ہاں، وہ میں تمہاری ممی سے کہہ رہا تھا کہ مہندی وغیرہ کی رسم طے کر لیتے ہیں، مگر آفاق ان رسم و رواج کا قائل نہیں ہے، اس نے سیدھی سادی شادی کے بارے میں کہا ہے۔ تو ممی آپ خود بات کر لینا، وہ ماں سے مخاطب ہوئی۔ یہ کیا بات کرے گی، وہ یہاں ہے ہی نہیں، امریکہ گیا ہوا ہے۔ امریکہ؟ چمچ فلکی کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہاں بیٹے، امریکہ، مجھے بتا کے گیا تھا۔ اس کی ماں ابھی تک واشنگٹن میں ہے، شادی کے بارے میں اس نے ان سے مشورہ لینا تھا، اور شاید وہ اس کے ساتھ ہی آئیں گی کیونکہ یہاں اس کا کوئی عزیز نہیں ہے۔ کیا مصیبت ہے۔ سخت بور ہو کے فلکی میز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ایک طرف شادی کی جلدی، دوسری طرف عین وقت پہ امریکہ سدھار گیا، اور اگر وہ وقت پہ وہاں سے نہ آ سکا، اور اگر اس کی ماں نے یہ شادی منظور نہ کی تو اوفو، قیامت ہی تو آ جائے گی۔ کس قدر الو کا پٹھا ہے۔ اس کا پھر خون کھولنے لگا۔ ہر بات کا رومانس ختم کر کے رکھ دیتا ہے یہ۔ آج وہ کتنی باتیں کرنا چاہتی تھی اس سے، اور وہ اسے ایک نئی الجھن میں گرفتار کر کے امریکہ چل دیا۔ خدا جانے کیسا آدمی ہے یہ۔ خدا کرے ذہنی طور پہ ٹھیک ہو، میں نے بھی بغیر سوچے سمجھے جوا کھیل لیا۔ اوفو، اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، طرح طرح کے وہم ستا رہے تھے۔ یعنی سوچو تو ذرا، 4 دن شادی میں رہ گئے اور حضور امریکہ سدھار گئے، اور ڈیڈی کو دیکھو، ڈیڈی کو اس کی کوئی بات عجیب یا بری نہیں لگتی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کو اس نے کیا گھول کے پلا دیا ہے۔ ایک بار میرے ہاتھ لگے، اس کا وہ حشر کروں گی، کیا حشر کروں گی۔
گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، کارڈ تقسیم ہو گئے، کھانوں کی فہرست بنا لی گئی۔ ہر روز گھر میں منظمین کی ایک ٹولی آتی جنہیں ڈیڈی سارے انتظام کے متعلق ہدایات دیتے۔ سارے گھر میں نئے پینٹ ہوئے، ایسے جیسے اس کوٹھی کی شادی ہو۔ دلہن کی طرح کوٹھی کو سجایا جا رہا تھا۔ اور تو اور ممی بھی اپنے سارے مشغلے چھوڑ کر شادی کے انتظامات میں لگی رہتی تھیں۔ اس کی ساری سہیلیاں صبح کو آ دھمکتیں اور ایک کافی پارٹی کی کیفیت سی ہو جاتی۔ بہرحال یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ممی کو اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کی بھی بہت فکر تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز ممی اپنے لیے بھی بنوانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ زیورات بھی خریدے تھے، مگر چونکہ ڈیڈی نے کبھی ان کے معاملے میں دخل نہیں دیا تھا، بلکہ چوں چرا کرنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتے تھے، بس ہنستے رہتے تھے۔ شاپنگ کے لیے فلک ناز کو 10 دن ملے تھے اور ان 10 دنوں میں فلک ناز نے سینکڑوں چیزیں خرید لی تھیں اور لاکھوں کا روپیہ پھونک ڈالا تھا۔ یوں تو اس گھر میں جو کچھ بھی تھا فلک ناز کا ہی تھا۔ ممی نے پہلے بھی بے شمار کپڑے اور زیور اس کے لیے بنوائے ہوئے تھے، مگر اب وہ جدید طرز کی ہر شے لانا چاہتی تھی اور بے دریغ پیسہ خرچ کر کے اس نے بے شمار دیدہ زیب اور فیشنیبل ملبوسات سلوائے تھے۔ ان کے ساتھ میچ کرتے ہوئے زیورات بنوائے تھے۔ جوتے اور پرس بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ گھر کی ہر ایک چیز کا آرڈر ڈیڈی نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ کون سی نعمت تھی جو اسے نہیں مل رہی تھی؟ اس کا زیادہ وقت اپنے ویڈنگ ڈریس کی ڈیزائننگ میں لگا ہوا تھا۔ وہ ساری دنیا سے انوکھا نرالا جوڑا پہننا چاہتی تھی۔ ایسا بھی نہ ہو، ویسا بھی نہ ہو۔ اپنی ساری سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر کے اس نے بہت مہنگا اور بہت خوبصورت کم خواب پسند کیا۔ دوپٹے اور قمیض پہ ہزاروں کا کام کروایا۔ ہم رنگ جوتی لی، اس پہ سونے کے گھنگرو لگوائے، ویسے ہی گھنگرو اس کے پرس پہ بھی لٹک رہے تھے۔ اس روز کے لیے اس نے جو زیورات کا سیٹ پہنا وہ سچے یاقوت سے بنوایا تھا۔ اسے پہن کے وہ واقعی ملکہ لگے گی۔ فلکی کی اندرونی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلی رات وہ دنیا کی حسین ترین عورت کے روپ میں اس کے سامنے پیش ہو۔ اتنی شاندار، اتنی دلکش، اتنی بلند اور دل میں اتر جانے والی لگے کہ سامنے آفاق بھسم ہو جائے، جل جائے، اس کے قدموں میں آ گرے۔ وہ جانتی تھی کہ عورت کے حسن کے آگے مرد بالکل پالتو جانور کی طرح دم ہلانے لگتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ آفاق کے گلے میں اپنے حسن کی زنجیر ڈال دے، اس طرح سے کہ اس کے ایک اشارے کے بغیر وہ جنبش بھی نہ کر سکے۔ وہ مرد کو غلام بنانے والا مزاج لائی تھی، اس لیے وہ پہلے شادی کی قائل نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شادی کا پھندا جلدی اپنی گردن میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر شادی ہو جائے تو مرد کی تمام دنیا ایک عورت کے گرد گھومنی چاہیے۔ عورت کے لیے پنجروں سے اسے نفرت تھی، البتہ مرد کے لیے وہ ایک زنجیر کی قائل ضرور تھی۔ اتنی شاندار تیاری کے باوجود، بیش قیمت کپڑوں، ہوش ربا گہنوں کے باوجود اس کا اندر مضطرب سا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا اضطراب تھا۔ اسے اپنے بارے میں کوئی احساس کمتری بھی نہیں تھی، اسے خود پہ بڑا اعتماد بھی تھا۔ ڈیڈی کی دولت پہ اس کا دوہرا اعتماد تھا۔ اگر کوئی عورت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، مگر پھر بھی کبھی کبھی وہ گھبرا جاتی تھی۔ پتہ نہیں آفاق کیسا ہوگا۔ ابھی تک تو وہ امریکہ سے ہی واپس نہیں آیا تھا۔ روز وہ اس آس پر بیدار ہوتی کہ کوئی اسے آفاق کے آنے کی اطلاع دے گا، لیکن گھر والے کیسے اتنے مطمئن تھے جیسے انہیں یقین ہو کہ آفاق ضرور آئے گا۔ اور کبھی کبھی وہ ان کے یقین پہ مطمئن ہو جاتی کہ اگر انہیں فکر نہیں ہے تو مجھے کیوں ہے، لیکن پھر بھی دل کو نہ جانے کیوں کچھ ہونے لگتا۔ پتہ نہیں کیسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی، کچھ سمجھ میں نہ آتی۔ پھر وہ تصور کرتی کہ وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، اور اس تصور کے ساتھ اور بھی کئی تصور زندہ ہو جاتے۔ وہ تصور میں ہمیشہ آفاق کو 2 زانو دیکھتی۔ آفاق جھکا ہوا کتنا اچھا لگے گا۔ اسے اپنے جیتنے کی پوری امید تھی۔ آج تک اس نے جو چاہا تھا پا لیا تھا، جو کہا تھا بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ اور دیکھ لو، آفاق جیسا مغرور اور اکڑو شخص بھی خود بخود اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔
اور اب خود اس کے قدموں میں جھکنے کی خاطر اور قریب آ رہا تھا۔ شادی کے دن ان کے گھر میں بہت رش تھا۔ ایک تو ڈیڈی اور ممی کے ہی بے شمار دوست احباب تھے، اس پہ فلکی کا ہلکا احباب بھی کم نہیں تھا، اور پھر سب کو اس کا شوہر دیکھنے کا شوق تھا۔ مشروبات اور چہلیں جاری تھیں، کاریں بھری ہوئی آ رہی تھیں، خالی ہو کے پارک ہو رہی تھیں، پولیس کے آدمی ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے، روشنیوں کی نہریں نکل رہی تھیں، شامیانے جگمگا رہے تھے، کپڑوں اور زیوروں کی چمک دمک سے آنکھیں چندی آ رہی تھیں۔ اتنی سردی کے باوجود سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت گھر کے پچھلے دروازے سے فلک ناز گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بیوٹی سیلون سے آ رہی تھی۔ وہ دوپہر 2 بجے وہاں گئی تھی، وہاں اسے تیار ہونا تھا، اور آج صاف صاف اس نے سنگھار کرنے والی خاتون سے کہہ دیا تھا کہ سب محاورے اس کے آگے ماند ہو جانے چاہیے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا حسن کو 4 چاند لگنا، آج 4 کے بجائے 8 لگنے کا دن ہے۔ اس کی ساری سہیلیاں جمگٹھا کیے کھڑی تھیں، ساتھ ساتھ رائے زنی بھی کیے جا رہی تھیں۔ 4 گھنٹے بعد اس کا میک اپ مکمل ہوا تھا۔ گہنے پہن کے وہ ایسے لگنے لگی جیسے جنت کی پری، جیسے کوئی اپسرا، جیسے کوئی آسمانی مخلوق۔ نگاہ اس پہ ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ اس نے اپنا سراپا شیشے میں دیکھا تو لجا کے رہ گئی۔ اس نے تو کبھی خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا روپ رکھتی ہے۔ اسے آفاق پہ ترس آنے لگا، جسے آج رات اس کے تیروں کا نشانہ بننا تھا، اور وہ اس کے ذبح ہونے کا تماشا دیکھنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ ابھی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ آج اس کی سب سہیلیوں نے اوپر والی منزل میں ایسے کمرے کا انتخاب کیا تھا جس سے نیچے کا سارا منظر صاف نظر آ سکے۔ جب وہ اوپر کمرے میں پہنچی تو باقی سہیلیوں نے اسے گھیر لیا۔ اف اللہ، اف خدا کا شور مچ گیا۔ آج اس پہ نظر نہیں ٹکتی تھی۔ ہر کوئی اس کے لاسانی حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ خوب کس کے رکھنا صاحب بہادر کو، جانے کیسی کیسی ہدایات لڑکیاں اسے دے رہی تھیں۔ ایسے میں بینڈ کی پرسوز اور دلکش آواز گونجی، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ لڑکیاں بے اختیار ہو کے نیچے اور جھرونکوں کی طرف دوڑیں۔ فلکی تو بھی دیکھ لے، کسی نے کہا، لیکن فلکی سے اٹھا نہ گیا۔ پروگرام تو اس کا یہی تھا کہ بارات کے آنے سے آخر تک سارے ہنگامے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرے گی، مگر اب اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسے شرم آ رہی تھی، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ بینڈ کی آواز سن کے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ موسیقی کی ہر آواز، ہر دھمک سیدھا اس کے دل پہ لگ رہی تھی۔ بینڈ باجے کا، شہنائی کا تعلق دل سے ہے، یہ اسے آج احساس ہوا تھا۔ خوشی بھی تھی، جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا، اور سوز بھی تھا۔ دل میں میٹھا میٹھا سا درد ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اٹھ کے دیکھے، ایک نظر اس ستمگر کو بھی دیکھے جس کے ساتھ بے شمار سپنے وابستہ کر لیے تھے، مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ پھر ایک دم بینڈ اپنی آخری دھن بجا کر خاموش ہو گیا۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ اس کی ایک سہیلی نے مڑ کے کہا، فلکی اب اگر نہیں اٹھے گی تو پھر پچھتائے گی۔ خدا کی قسم کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اتنی خوبصورت کار ہے، اور دیکھ تو صحیح آفاق کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ جلدی آنا پلیز، جلدی کر۔ وہ اپنے لمبے سانس کو سنبھالتی جب جھرونکے تک پہنچی تو آفاق نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اسے اندر لے جایا جا چکا تھا اور باقی مہمانوں کے گلے میں ہار ڈال کے ان کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ لے اب آئی ہے، اب وہ اندر بھی چلا گیا، سہیلی نے کہا، مگر جھرونکے میں اس کے لیے جگہ بنا دی۔ وہ مسکرا کے سب مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ مہمان بھی بہت زیادہ تھے، تقریباً 500 کاریں تھیں اور سب بڑے کروفر کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے دل میں فخر محسوس کیا۔ اس کا آفاق کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اور مرتبے میں ڈیڈی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ نکاح کا شور مچا تو وہ جلدی سے آ کے اپنے دیوان میں بیٹھ گئی۔ سہیلیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ کچھ لوگ فارم اور رجسٹر اٹھا کر اوپر آئے اور اس کے سامنے رکھ دیا۔